یا رسول سلام۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی آج کل کا دور بھی یہی ہے کہ ایک طرف اپنے ہیں اور ایک طرف دشمن ہیں، ایک طرف حاسدین ہے اور ایک طرف دشمن ہے۔ دین کے دشمن تو ہیں ہی، اپنے جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف نشاندہی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک طرف اعدائے دین، دین کے دشمن، اعدائے دین مطلب دین کے دشمن، ایک طرف اعدائے دین ایک طرف حاسدین، اور بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ ہم اکیلے ہیں، ہمارے تو اور کوئی دنیا میں ظاہری طور پر تو اور کچھ نہیں ہے نا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، آپ کو کھا جائیں گے، یہ تو بڑے طاقتور ہیں۔ میں نے کہا آپ اتنے ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں نے کہا یار ہم کون سا کوئی اپنا زور لگا رہے ہیں؟ ہمارے بابا جی مثال دیتے ہیں نا کہ یار کتا جو ہوتا ہے اس کی نکیل اگر مالک کے ہاتھ میں ہو نا، تو اگر مالک اس کو پکڑ کے جا رہا ہوں نا، سامنے شیر بھی آ جائے نا، تو کتا ایسے کہتا ہے رسی چھوڑ میں شیر کو بھی پڑتا ہوں۔ وہ پاور کتے کی تو نہیں ہوتی۔ وہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہو حضور کے در کا کتا تو ہمارا بھی کوئی زور تو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مسلمان کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں، تو ہماری نکیلیں حضور کے ہاتھ میں۔ ہم اپنا زور تو نہیں مار رہے، ہم تو مالکوں کا ہی زور لگا رہے ہیں۔ ہمارے اندر تو کوئی پاور نہیں ہے، ہم تو ان کے دیے ہوئے، ہم تو انہی کی بات ہی کرتے ہیں کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہمارا تعارف کوئی بھی نہیں۔ ہمارا تعارف بھی وہی ہے جو ہمارے قائد کا تعارف ہے، میں کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ ہمارا تعارف یہ، ہمارے قائد کا بھی یہی تعارف ہے۔ ہم نے تو کبھی اپنا نعرہ لگوایا ہی نہیں، نہ ہی ہمارے قائد نے لگوایا ہے۔ شاکر شوجہ بادی ہے نا ہمارے علاقے کا، اس بیچارے کی حالت نہیں ہے کہ وہ بول سکے، اور نہ ہی اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں لکھتے ہیں، لیکن وہ اس کے سمجھنے والے سمجھتے تھے، لیکن وہ بھی مسلمانوں کی حالت دیکھ کر وہ بھی رو پڑا، وہ بھی بول پڑا مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر۔ اس نے کہا ہے پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے وہ کہتے ہیں پاکستانیوں تم نے اتنا عظیم پاکستان تم نے نام رکھا ہوا ہے، اور اوپر تم نے پلیت بٹھائے ہوئے، کہتے ہیں پلیتوں کو ختم کرو۔ میں نہیں کہہ رہا، شاکر شوجہ بادی کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے وہ، نہیں تا جائیں والا نہ رکھے او کو واپس ولا دے وہ۔ اور جس نے یہ پاکستان اتنا عظیم نام رکھا ہے، اگر تم اتنے لٹیروں کو ان ظالموں کو ختم نہیں کر سکتے، تم یہ نام ہی واپس کر دو۔ بڑو رحمان دا کلمہ بڑو شیطان دے بندے، اے منافق تو تا بہتر ہے کافر نہ رکھا دے وہ کہتا ہے کہ یار رب کا کلمہ، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھو اور کام شیطان کے کرو، پھر اس سے تو بہتر ہے کہ منافقت کر رہے ہو نا۔ منافق تو جہنم کے آخری درجے میں ہوگا، کافر پھر بھی کم عذاب میں ہوگا، اوپر ہوگا۔ وہ کہتا ہے اس سے بہتر ہے تم منافقت میں مرو، اس سے اچھا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، منافقت نہ کرو۔ پڑھو رحمان دا کلمہ بڑو شیطان دے بندے، اے منافق تو تا بہتر ہے کافر نہ رکھا دے وہ۔ آگے شاکر شوجہ بادی کہتا ہے اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے، یہو جائیں ہر ایک منصف کو بما عملہ اڑا دے وہ کہتے ہیں یہ جو منصف ہے نا یہ بیٹھے ہیں یہاں پر ناموس رسالت کے جو پہرے دار تھے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والے تھے، جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے تھے، ان کو سزا دے دی کہ 4738 سال کی سزا ہو گئی۔ جرم کیا تھا کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا، جرم یہ تھا۔ اور جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا اس کو نہیں، جنہوں نے ثانیہ ساہیوال کے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ان کو نہیں سزا دی گئی، سزا اسی کے لیے۔ یہاں پر دہشت گرد وہی ہے جو رسول اللہ کا نام لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بابا جی کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ازل سے لکھا ہوا تھا کہ احمد رضا کا قلم بھی چلے گا، احمد رضا نے نعتیں بھی لکھنی ہیں، احمد رضا نے شعر بھی لکھنے ہیں، احمد رضا نے کتابیں بھی لکھنی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی شان میں نعتیں لکھوائیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی شان میں کتابیں لکھوائیں۔ ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگوایا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنتیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔
آج اپنی عزت کی بات ہے یہ آپ بتائیں، استاد صاحب کے گھر والوں کی بات ہے یہ گرفتار ہوئے ہیں، تو بابا جی نے کیا ریلی پھر نکالی ہے کہ میں نے ان کے لیے ریلی نکالنی ہے؟ ریلی تو یہی کہا تھا نا کہ وہ جو فلم جاری کر رہے تھے زندگی تماشا، تو انہوں نے کہا ہم نے حضور کی عزت کے لیے ہی نکلنا ہے، دین کے لیے ہی نکلنا ہے، اس کے علاوہ اپنی ذات کے لیے تو بات ہی نہیں کی کبھی۔ وہاں ایک صحابی تھے نا، میدان لگا ہوا تھا، جنگ ہونے والی تھی، ایک کافر اپنی صف سے باہر نکلا، باہر نکل کر اس نے نا حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی۔ کافر نے جب حضور کی شان میں گستاخی کی، ایک صحابی باہر نکل آئے، صحابی نے کہا انا فلان ابن فلان، اوے میں فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں، میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، فسبنی فسب ابی فسب امی، اور فرمایا تو مجھے گالی دے دے، میری ماں کو گالی دے دے، میرے باپ کو گالی دے دے، لیکن میرے نبی کی طرف تو زبان غلط تو نے نہیں استعمال کرنی۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی ہے، حضور نے خود نعت کے لیے نہیں، انہوں نے تو نعت کا مذاق اڑایا نا زندگی تماشا میں، انہوں نے حضور علیہ السلام کی نعت کا مذاق اڑایا، پیچھے پیر مہر علی شاہ صاحب کی، جو پیر مہر علی شاہ صاحب مکہ میں گئے تو آپ کو وہاں پر رسول اللہ کی زیارت ہوئی، تو آپ نے پھر نعت کہی کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، تو اس نعت کا مذاق اڑاتے ہوئے نعت خانوں کو انہوں نے وہ کیا، اور دوسرا کہتا ہے کہ لگاؤں، آپ بتائیں نا یار، زندگی میں آپ کبھی بتائیں، آپ کے اس علاقے میں علماء بیٹھے ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں جو دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، کبھی آپ نے کسی مسلمان پر گستاخی کا فتویٰ ایسے خام خواہ لگایا ہے؟ کبھی خام خواہ گستاخی کا فتویٰ لگایا ہے؟ تو پھر وہ فلمیں بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی یہی کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی کسی کے خلاف کی بات ہی نہیں کی، بات تو اسی کے خلاف ہے، تو وہ تو رب نے کی ہے پہلے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنتی ہیں دنیا میں، اور آخرت میں بھی لعنتیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے سورہ کلم میں ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ نَّثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ اللہ نے فرمایا محبوب، ولید بن مغیرہ نے حضور کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ نے کہا محبوب تو خاموش ہے، جب میں خود اس کو جواب دوں گا۔ اللہ نے 10 عیب بیان کیے قرآن میں، رب آپ کے اور میرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے، لیکن جب اس کی حبیب کی بات آئے نا، رب سارے عیب کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب یہ خود ذلیل ہے جو تجھے باتیں کرتا ہے، یہ خود کمینہ ہے، یہ بدخواہ ہے، امانت میں خیانت کرنے والا، جھوٹا، لگائی بجھائی کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، رب نے کہا محبوب جو تیری شان میں گستاخی کرتا ہے وہ زنا کی پیدائش ہے، حرامی ہے۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، سور کی تھوتھنی والا، مطلب سور کے منہ والا ہے محبوب جو تجھے باتیں کرتا ہے۔ حضور کی شان میں گستاخی جو کرتا ہے وہ حرامی ہے، حلالی ہو ہی نہیں سکتا جو حضور کی شان میں گستاخی کرے، جو رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑائے اور حضور کے دین کے اوپر فلمیں بنائے، اور حضور کی شان میں وہاں پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگوائے انہوں نے فلم کے اندر، لبیک، اتنا عظیم نعرہ جو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، کہا اے علی، تو مولا علی نے آگے سے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ۔ صحابہ نے تو جب حضور بلاتے تھے تو صحابہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، وہ تو گدھے کو کہا وہ بھی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ جو حضور ساری امت نے، سارے صحابہ نے، محدثین نے، سب نے یہ نعرہ لگایا، آج اس نعرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جی سیاست ہے۔ میں نے کہا سیاست آپ بتائیں کہ میرے آقا و مولا نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر سیاست نہیں کی ہے کہ نہیں کی؟ سیاست کیا ہے؟ یہ عدالتی نظام، یہ ملک چلانا۔ حضور مسجد نبوی میں بیٹھ کر سارے مدینہ کا نظام چلایا نہیں؟ فوجیں تیار کر، چھاونی وہاں نہیں بنائی، فوجیں بھی وہیں تیار کی، لشکر بھی بھیجے، حضور نے عدالت بھی وہیں قائم کی، عدالتیں بھی مسجد نبوی میں عدالت لگی، وہیں پر بیٹھ کر فیصلے ہوتے تھے، سارا کچھ میں۔ وہ تو علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز خان۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ مغرب کا دیا ہوا نظام ہے، ان کے چہرے تو روشن ہیں، اندر سے چنگیز خان سے بھی ظالم ہے۔ چنگیز خان نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے ساتھ مینار بنائے تھے نا۔ اقبال کہتا ہے یہ چہرے روشن ہیں ان کے، اندر سے یہ اسلام کے اتنے مخالف ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر حضور کے دین کا کوئی نام لے، رسول اللہ کا نام کوئی لے، کوئی تاجدار ختم نبوت کا نام لے تو اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ۔